سلام قبول کیجیے. آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی اور اسلامی مملکت پاکستان میں دوبارہ سے لازمی قرار دے دیا گیا ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے. پہلے سے تک موجود تھا لیکن باقاعدہ مضمون کے تحت نہیں تھا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک آج اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سیکرٹری تعلیم اور سیکرٹری کوریکولم ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پر موجود تھے. ان کی یقین دہانی پر عدالت میں یہ آج اہم فیصلہ کیا گیا ہے. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس طرح کے سوشل ایشوز کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. اظہر صاحب، آج ایک اور کامیابی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس سے متعلق؟ بہت شکریہ. یہ ہم سب کی کامیابی ہے، میری نہیں ہے، یہ پوری قوم کی کامیابی ہے. پڑھایا جاتا تھا قرآن مجید چیدہ جگہوں کے اوپر، لیکن قانون موجود ہے کہ قرآن ایکٹ موجود ہے، اور اس قرآن ایکٹ کے مطابق یہ قرآن کی تعلیم تمام بچوں کو پڑھانی ہے، پہلی سے پانچویں تک. پہلے ہوتا تھا کہ اسکولوں کے اندر اب ہم قرآن میں مسجدوں میں جایا کرتے تھے، مسجدوں میں پڑھایا کرتے تھے. اب وہ دور آ گیا ہے کہ مسجدوں میں ہوتا نہیں، تو اسکول کی تعلیم میں لازمی حصہ ہو گیا ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر. پہلی سے پانچویں تک ناظرہ، چھٹی سے بارہویں تک باقاعدہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھانا ہے. تو یہی بنیاد تھی. عدالت میں آئے. دوسرا یہ تھا کہ سلیبس بڑے مختلف چلتے ہیں. آپ مثال کے طور پر اگر آپ آتے ہیں، لے کر آتے ہیں، تو سلیبس میں کسی جگہ کوئی اور اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں اور پڑھایا جاتا ہے، اور پنجاب ٹیکسٹ بک خاموشی سے بیٹھ رہا ہے. تیسرا جو ایشو تھا کہ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں درست نہیں ہوتی، اور اس پہ ایک امیر معاویہ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے، اس پہ عمل درآمد، اس پہ بھی لکھا گیا، جوڈیشل ایکٹیویزم پانے سے درخواست بھی وغیرہ دائر کی گئی. آج سیکرٹری ایجوکیشن نے ایڈوکیٹ جنرل کی موجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے تعلیمی سال جو اگلا تعلیمی سال اس سال سے شروع ہوگا 2021 میں، اس میں باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم لازمی کے طور پر پڑھائی جائے گی، ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا. کسی شخصیت میں، روحانی شخصیت کے بارے میں یا ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں ڈیروگیٹری ریمارکس نہیں ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ بچہ ایک مسجد میں جاتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ قرآن پڑھتا تھا، اس ماحول کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے اسکول میں یہ بچوں کے اوپر ایک سبجیکٹ کا اور دباؤ، کیونکہ ہمارے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اس طرف آئے گا کہ بچوں کے پہلے بک کا بہت برڈن ہے، اور اب یہ دوبارہ سے دیکھیں، اگر بچہ کوئی مثال کے طور پر مسجد میں جا کر قرآن مجید پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے لیے تو آسانی ہے. اس کے پاس ایک سبجیکٹ ایسا پیریڈ آ جائے گا جس میں وہ ریوائز کرے گا، دیکھے گا. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ قرآن مجید اب ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے وقت اب اسکول مدرسوں میں چلے جائیں، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ایک عام بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے، والدین اس کو اسکول مسجدوں میں یا مدرسوں میں نہیں بھیجتے پڑھانے کے لیے. کئی وجوہات ہیں. آپ نے جنسی مسائل دیکھے ہیں، کئی اور ایشو سارے دیکھے ہیں. تو اب جو یہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پر 30 پارے پڑھنے ہیں. اب 30 پارے پہلی سے، یعنی برڈن بھی نہیں ڈالنا. پہلی سے پانچویں تک ناظرہ پڑھایا جائے گا، پھر چھٹی سے بارہویں تک، تاکہ اس کو اردو میں بھی سمجھ آئے، یعنی اس کو بھی سبجیکٹ کے طور پر ایڈ کیا جائے گا. اس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا. ان کا آرٹیکل 227 ہمارا واضح ہے، 2A واضح ہے، آرٹیکل 31 آئین کا، آرٹیکل 22 موجود ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اس پر عمل درآمد ہونا ہے، اور اس پر عمل درآمد تبھی یقینی ہو سکے گا جب قرآن مجید کو لازمی تعلیم کا حصہ بنا کے بچوں کو پڑھایا جائے گا. بچے باقاعدہ پڑھیں گے، اور اس پر پھر عمل درآمد کے حوالے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی. اچھا مرزا، ایک سوشل ویلفیئر بھی موجود، ورکر بھی موجود ہیں غزالہ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا رول تھا اس اپلیکیشن میں اور اس کیس میں، کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دی ہیں؟ جی السلام علیکم. میرا یہ رول تھا اس میں کہ میں نے بہت جو خرابیاں دیکھ رہی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اور جو ہے معاشرے میں بھی. جو یہاں پہ سلیبس تو پڑھائے جا رہے تھے ڈفرینٹ، لیکن وہ سلیبس نہیں پڑھایا جا رہا تھا جس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے بہت میں نے کوشش کی، لیکن اس میں بھی ابھی سبجیکٹس میں کہیں کسی چیز میں تبدیلی لانے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. مجھے بہت اعتراضات کیے گئے کہ جی آپ اگر یہ اس چیز کو لے کر آگے چل رہی ہیں قرآن مجید کو سلیبس میں ڈالنے کے لیے، تو آپ کی کون سنے گا؟ یہ تو ایک ایکٹ ہے جی، یہ پاس کرنا یہ بہت. آج عدالت نے سن لیا، کیسا لگ رہا ہے؟ آج عدالت نے سنا، بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جب وہ ایکٹ پاس ہوا تھا تب بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس لیے آج اور زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ اب سب یہ اسکولس میں پڑھایا جائے گا، اور اسے باقاعدہ سلیبس کے طور پر اس کو شامل کیا جا رہا ہے. اب سلیبس میں جیسے آپ نے ابھی ایک کوشچن کیا ان سے صاحب سے کہ یہ اس کا برڈن نہیں بچوں کے اوپر نہ بن جائے، تو
میری یہی کوشش ہو رہی ہے کہ بچوں کے اوپر سلیبس کا برڈن نہ بنے, یہ الگ سے ایک بکس نہ تیار ہوں اس کی, نہ ہی اس کے لیے نوٹس کوئی بنائے جائیں, نہ بچوں کو دیے جائیں, یہ صرف سنا جائے. اس کے لیے اب میری آگے کی تگودو جو ہے اس ایکٹ کے بعد پاس ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ اس کے سلیبس اس طرح سے نہ بنائی جائے جیسے دوسرے سلیبس کی بکس بن رہی ہیں, کاپیز تیار ہوتی ہیں, پیپرز تیار ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, صرف بچے کلاس ایزی لرننگ کے لیے ایزی لرننگ. جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ برڈن بن جائے گا, ایک اور سلیبس کا برڈن بن جائے گا, ایک اور سبجیکٹ کا برڈن بن جائے گا, وہ برڈن نہیں بنانا چاہ رہی. بچے ایزی ہو کر کلاس میں بیٹھیں اور سنیں بیٹھ کر. اگر وہ ایک کلاس میں ایک سال میں 2-3 بار قرآن شریف ترجمے کے ساتھ سن لیں گے تو ان کو بہت کچھ آ جائے گا. اگر ایک سال میں نہیں بھی آتا, ان کو کہیں کوئی فیل ہونے کی کوئی بات نہ کی جائے, کوئی ان کے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے, پریشر دے کر یا ڈانٹ ڈبٹ کر, جس طرح سے قاری صاحب مارتے دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ مار مار کر پڑھاتے ہیں, وہ کچھ نہیں. آپ ایزی ہو کر بٹھائیں, آپ پڑھاتے رہیں, اللہ ساتھ دے گا اور وہ بچوں کے دماغ میں جائے گا. اسی طرح سے اگر 6 کلاس میں وہ نہیں پڑھ سکیں گے تو 7 کلاس میں سمجھ آئے گی, 7 میں نہیں آئے گی تو 8 میں سمجھ آئے گی. 12 کلاس تک قرآن مجید کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں, اور 100 میں سے اگر 2 بھی انسان بن جائے تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ میرا حق ادا ہو گیا. جی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ نہ صرف اس کو لازمی جز بنوایا گیا ہے بلکہ ایک باقاعدہ نظام بھی رکھتی ہے جو کہ اس کے بعد ایک سسٹم ہوگا جس کے تحت بچوں کو پڑھایا جائے گا. یہ پرپوزل پیش کرے گی, اس کو پنجاب حکومت دوبارہ سے دیکھیں گے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی جائے گی. آج ایک اہم اور تاریخی فیصلہ ہوا ہے جس پر جو خاصے شہری خوش دکھائی دے رہے ہیں. اسلامی مملکت پاکستان میں جو ہے وہ قرآن کی گونج ہوگی اور قرآن کی تعلیمات سے اسکول بھی روشن ہوں گے اور طلباء کے دل بھی روشن ہوں گے. دانش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.